کئی پاکستانیوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں بیرون ملک میں ایک پاکستانی دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، لین دین کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو کرمنل کیسز بھی ایک دوسرے پر بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کے لواحقین یا وہ پاکستان کے اندر اس پاکستانی پر ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے جس نے بیرون ملک اس کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے یا کوئی ظلم کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی کوئی اوفینس کرتا ہے، جرم کرتا ہے پاکستان سے باہر، جو ہمارے قانون کے مطابق جرم بنتا ہو، وہاں کے ملک کے مطابق نہیں، پاکستانی قانون کے مطابق، اس کی ایف آئی آر سیکشن 3 اور 4 پی پی سی کے تحت پاکستان میں ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح میں نے اپنی لائف کا پہلا کیس ہی یہ کیا تھا کہ سعودی عرب میں 2 آدمیوں میں لین دین تھا، تو اس کی ایف آئی آر پاکستان میں ہوئی تھی، مگر اس کو میں نے بیل آؤٹ کیسے کرا لیا، کیونکہ اب اس میں ڈرا بیک ہے نا شاہد بھائی، اب اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی؟ ایف آئی آر کٹ گئی، ایف آئی آر کٹنے کے بعد انویسٹیگیشن کیسے کی جائے؟ کیونکہ وہاں تو وہ جا نہیں سکتا پولیس والا۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، پولیس والا انویسٹیگیشن بھی نہیں کر سکتا، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ 188 سی آر پی سی اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے گی، یا وہاں پر جو پاکستان ایمبیسی یا کونسلیٹ ہے اس وقوعے کو ویریفائی کرے گا، پھر اس کی انویسٹیگیشن۔ تو اس لیے کوئی بھی جو پاکستانی اس کے علاوہ کوئی بھی اوفینس جو پاکستانی جہاز میں ہوتا ہے یا پاکستانی شپ میں ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں کہیں بھی پھر اس کے ایف آئی آر بالکل یہاں۔ وہ ذرا کیس تو سنائے نا، سمجھ آئے ذرا صحیح طریقے سے کہ لین دین کا اگر وہ پرابلم تھا ان کے درمیان چلا تو حل کیسے ہوا؟ نہیں، ایک نے دوسرے کو پیسے دیے نا، ٹھیک ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ اس کی ایف آئی آر یہاں پہ درج ہو گئی سعودی عرب میں، اس نے تو اس کو واپس نہیں کیے، 406 کی یہاں ایف آئی آر ہو گئی، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کی، مگر اب اس میں ایک ڈرا بیک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ ڈرا بیک یہ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن پولیس کیسے کرے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس کیس آیا تو وہ حل کیسے ہوا؟ حل یہی ہے کہ پھر ہم نے اس کی ضمانت کروا دی، وہ پکڑا گیا، تو اس کے لیے ہمارا یہی تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے یہ چیزیں ویریفائی کرنا ضروری ہے، تو وہ پھر جو چیزیں ہیں وہ ویریفائی نہ ہو سکی، کیونکہ ہمارا جو آپ کو پتہ ریڈ ٹیپ ملک کا جو سروس ہے، اب تو چلیں بہت ساری چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، جس طرح ایکسائز ڈپارٹمنٹ بہت آگے جا رہا ہے اس میں چیزوں کو آگے لے کے، تو اس لیے پھر وہ سلو پروسیسنگ کی وجہ سے جس طرح ہمارا ریڈ وارنٹ یا جو باہر بھاگ جاتے ہیں ان کو، کلائنٹ اگر تگڑا ہو تو پھر پروسیجر بھی وہ اختیار کرتا ہے۔ تگڑا بندہ تو ویسے ہی سر اس کو اس سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تگڑا تو پکڑا ہی نہیں جاتا، نہیں قانون کی مدد اس کو لینی پڑتی ہے، تگڑا پکڑا نہیں جاتا، ماڑا ہی پکڑا جاتا ہے۔ میں آپ کو 22-23، لیکن ماڑا بندہ کہاں جو ہے ایک غیر ملکی جو پاکستانی ہے اس کے خلاف کہاں اتنا کیس کو پروسیڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، اب دیکھیں جو چوائس آپ کے پاس ہے نا، پھر آپ یہ بھی نہیں ہے کہ دو جگہ ریمیڈی اویل کریں، اگر وہاں آپ نے اس کو پرسو کر لیا تو یہاں پر تو پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کے ریمیڈی میں ڈبل جیو پارٹی نہیں۔ اچھا، اس میں اگر کرمنل کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے جیسا کہ ارشد شریف کے کیس میں بھی ہوا تھا، ایف آئی آر تو پھر پاکستان میں ہو جاتی ہے، تو یہ کیسے پروسیڈ ہوتا ہے کیس؟ دیکھیں شاید بھی کیونکہ ارشد شریف والے کیس میں کینیا میں وہ اس کی ایف آئی آر ہو گئی، اس کے بعد وہاں پر اس کی انویسٹیگیشن اور چیزیں جو ہیں انیشیٹ ہوں گی، تو پھر پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس کا جو چیزیں اور معاملات ہیں وہ وہاں پر ہو گیا۔ اب اگر آپ 2 دفعہ اس کو کریں، دوسرا یہ کہ اس میں ویسے بھی کینین پولیس انوالو تھی جنہوں نے مارا تھا۔ لیکن اگر کوئی پاکستانی کسی پاکستانی کو اس طرح مار دیتا ہے، اگر وہ کوئی پاکستانیوں کے نام رکھ کے یا چیزیں کر کے یہاں پہ ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں جہاں جن کے خلاف وہاں پر ٹرائل نہیں ہوا، تو پھر ڈیفینیٹلی اس پہ جو فردر پروسیڈنگ یا چیزیں جو ہیں، اگر وہاں ٹرائل ہو جائے پھر یہاں پر ایف آئی آر نہیں کروائی جا سکتی ان پرسنس کے خلاف، ان پرسنس پہ ہی نا۔ دیکھیے ایوری تھنگ از اے کامن سینس۔ اب ظاہری بات ہے وہ کینین ایک وقوع کینیا میں ہوا ہے، کوئی اور کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کا باپ جو ہے قتل ہو گیا، سپریم کورٹ میں بھی میٹر اب یہ گیا تھا نا آپ کا، پھر اس کی حد تک تو یہ ہے اگر اس کی بیوہ یا باقی ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیں جو انوالو اس میں، جن کے خلاف ٹرائل وہاں نہیں ہوا یا انوالو نہیں ہوا، مگر کیونکہ انویسٹیگیشن وہاں سٹارٹ ہو گئی تھی، پھر ان کے اپنے بیانات اور باقی چیزیں بھی ادھر ہو گئیں، تو اس میں بھی کمپلینٹ ہے، تو اس وجہ سے۔ اچھا، اس میں ایسی کیا صورتحال ہوگی کہ کئی ایسے پاکستانی ہیں جن کو وہ
کوئی نہ کوئی ایجنٹ جو ہے عمرہ کا جو ہے ترغیب دے کر لے جاتا ہے، لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی کے اندر. ایسے بہت ساری خبریں آپ سنتے بھی ہوں گے، واقعات ایسے رونما بھی ہو چکے ہیں. بہت ساری خواتین جو ہیں اسی طرح جو دوسرے ملکوں کی جیلوں میں موجود ہیں، تو ان کے جو ورثاء ہیں وہ پاکستان کے اندر کیس لڑ سکتے ہیں؟ کیسے پلیڈ کریں گے وہ؟ نہیں دیکھیے، بڑا سینسٹیو قسم کا شاید بھی وہ تو ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے نا، کہ اگر کسی بیرون ملک جا کے کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے بعد سزا اس کو وہاں پہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جرم کی ابتدا تو وہاں جا کے وہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہاں سے معصوم لوگ تھے، بے گناہ تھے، اور حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ آپ ان کو سامان ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے ایجنٹ جو ہے بھائی آپ یہ تو نہیں کر سکتے لگیج میں دے دیتے ہیں، یہاں سے منشیات لے کے سعودیہ چلے جائیں تو وہ تو سر قلم ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اس کی دیکھیے، وہ سامان اگر آپ لے کے جا رہے ہیں تو معصوم نہیں ہیں آپ. نہیں، ہو بھی سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، معصوم ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ تر تو یہی ہے نا کہ آپ کو جو بندہ دے رہا ہے تو آپ کو علم ہونا چاہیے اس چیز کا جب آپ ٹریول کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس سامان کو کوئی بھی آپ کو دے، آپ کے پروگرام کی توسط سے ہم یہ کہتے ہیں کسی کا سامان مت لے کے جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل نہیں لے کے جانا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ وہ جو بھیج رہا ہے اسے کوریئر کروا دیں، پیسے آپ خود دے دیں، کیونکہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہوتے ہیں. یا اس کا سامان آپ کھول کے چیک کریں کہ وہ آپ کو کیا بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر آپ ویڈیوز، آپ تو یوٹیوب پہ ہر چیز کی ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں، جیسے ایک چیز کرسٹل کلیئر ہو جاتی ہے کہ پیٹ میں کیپسول لے کے جا رہے ہیں، شوز میں لے کے جا رہے ہیں، مختلف چیزوں کے اندر. اس پہ تو موویز. اچھا چلیں، آپ یہ بتا دیں کہ اگر وہاں پاکستانی کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں، جو اس کو بے گناہ بھی سمجھتے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ بیتتی ہے، وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس کیس کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں؟ ایف آئی آر تو چلیں یہاں نہ ہوئی، لیکن پرسو کیسے کر سکتے ہیں؟ پرسو ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ایف آئی آر اس ملک میں ہوئی ہے، سزا وہاں ہو چکی ہے. آپ سزا کی بات کر رہے ہیں، ایف آئی آر ایمبیسی کے ذریعے سے کو رابطہ کریں، اپنی منسٹری کے ذریعے سے کریں، لیگل وہ ہیلپ کیسے لے سکتے ہیں؟ لیگل ہیلپ کی تو اس میں ضرورت ہی نہ رہی جب ان کو سزا ہوگی. اب کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سزا ہو کے جیل میں چلے گئے ہیں، جب وہ پکڑے گئے ہیں اس وقت اگر ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، وہ وہاں وکیل انگیج کرنے میں تو پاکستان ایمبیسی سے رابطہ کریں، جس سے جواب آپ کو کبھی زندگی میں نہیں ملنا. یا اس ملک کی جو پاکستان میں ایمبیسی اس سے رابطہ کریں کہ ہمیں وہاں انہیں پلیڈ کرنے کی اجازت. انفرادی طور پر اپنا کوئی بالکل کر سکتے ہیں، ہیلپ لے سکتے ہیں، لیگل ہیلپ کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی اس کو وکیل تو وہیں پہ جا کے کرنا پڑے گا. جس طرح پاکستان میں اب چائنیز اکثر آفینسز میں انوالو ہے تو وکیل کو ان تو پاکستانی کرنا پڑے گا نا. اب چائنیز جو ہمارے یہاں رجسٹرڈ نہیں ہے وہ یعنی کہ ایک راستہ ہے کہ آپ جس ملک کے اندر آپ کے پیارے کے ساتھ جو ایک پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے وہاں پر لیگل، آپ اسی ملک کے اندر کوئی اپنا لیگل اٹارنی جو ہے نیچرل ہے. اب آپ یہی کہہ لیں نا، ہمارے ملک میں جو افریقنز ہیں یا چائنیز ہیں وہ اکثر آج کل آپ کو عدالتوں میں نظر آتے ہیں، تو وہ کوئی جرم کر لیتے ہیں تو وکیل تو ہمیں ہی انگیج کرتے ہیں نا، یا ان کے ورثاء ڈائریکٹ رابطہ کر لیں. اب تو آن لائن سسٹم ہے. دوسرے اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے شاید بھائی، کہ جو ہے ہماری جو ایکسٹریڈیشن ہے، کہ اس کے علاوہ جو جن ملکوں کے ساتھ ہمارا وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ جو جرم کر کے جو وہاں سزا کاٹ رہے ہیں ان کو پاکستان میں بھیج دیا جاتا ہے کہ ریڈ وارنٹ کے ذریعے سے کہ یہاں سزا کاٹ لیں. ٹھیک ہے، ریڈ وارنٹ تو چلو جو پاکستانی باہر بھاگ گیا، وہ جو جن کو سزا، لیٹ سپوز کسی نے اوفینس سری لنکا میں کیا ہے، 18-20 پاکستانی وہاں سزا کاٹ رہے ہیں منشیات میں. لیٹ سپوز جو میرے لاسٹ ایک سری لنکن دوست سے بات ہوئی، تو ان کو پاکستان لا کے جیل میں ڈال دیا جائے، جتنی سزا سری لنکا میں وہ یہاں پہ کاٹ لیں. جی اس چیز کی میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی سری لنکن پاکستان میں تو کچھ ملکوں کے ساتھ ہوئے، کچھ ملکوں کے ساتھ جو آلریڈی ہیں، جن کے ساتھ آپ کی یہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یعنی پاکستان کے اندر کوئی غیر ملکی اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ جیل اس کو جا کے اپنے دوسرے ملک کے اندر بھی اسی طرح سے سزا میں سے گزرنا پڑے گا جیل میں رہتے ہوئے. اس سے صرف آپ فرق اتنا ہے کہ اسے لیٹ سپوز کو نائجیرین یہاں پہ کر لیتا ہے، نائجیریا کے ساتھ پاکستان کا ایگریمنٹ سائنڈ ہے لیٹ سپوز، تو وہ یہاں سے اس کو نائجیریا کی جیل میں ڈال دیا جائے گا. اگر اس کو ڈیتھ پینلٹی ہے تو ڈیتھ پینلٹی کے لیے بھی جو بھی دوسرے ملک میں جو بھی سائن جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ڈیتھ کے لیے، تو میرا نہیں خیال نارملی ایسے اگر 10 سال سزا ہے تو ادھر بھیج دیا جائے گا کہ اس کو فلاں ڈیٹ پہ آپ رہا کر دیں. اس وقت تک وہ پھر نائجیریا کی جیل میں، تاکہ ان کے لواحقین مل سکیں اور یہ سزا اپنے ملک کو. ڈبل سزا تو نہیں ہو جاتی کہ دوسرا ملک بھی کہے کہ تم نے ایسا جرم کر کے بدنام کر دیا؟ ایسا ہوتا نہیں ہے.
کیونکہ اس ملک میں بھی عدالتیں موجود ہوتی نہیں، وہ دبئی کے حوالے سے جب میں نے بڑی ان کی لیگل بڑی ایکسپرٹ تھے سراج بھائی، ان کا میں نے کیا تو وہ بتانے لگے کہ اسی طرح ایک انڈین نے جرم کیا اور اس کے بعد جب وہ اس کی سزا میں کچھ عرصہ رہ گیا، اس نے اپیل کی کہ میری سزا معاف کر دی جائے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، تو وہاں جج نے اس کی سزا ڈبل کر دی کہ تم نے ہمارے ملک کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا تمہاری سزا تو ہم ڈبل کر دیں گے. ایسے بھی دیکھیے جو وہاں حالات پیدا ہوتے ان ہیں. کے اپنے لاز ہیں جی، اس کے مطابق ہو سکتے ہیں. اور وہاں پر ڈیفینیٹلی جو جتنے بھی غیر ملکی دوسرے ملکوں میں کے گئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سیکنڈ کلاس سٹیزن کا کسی نہ کسی طرح سے ضرور جو ہے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب.